السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 44 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 51 سے آیت 70 تک کی۔ قرآن مجید کی تلاوت اور تفہیم یعنی کہ اس پہ تدبر کرنے سے قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور جوابات میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجے گئے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو اس طرح سے جو شخص ہے قبر میں سوالات کے جواب دے سکے گا، جو دنیا میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتا تھا، اس پر ایمان لاتا تھا، اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے قبر میں جو سوال اور جواب ہے نا، اس کو اچھے سے خوب اچھے سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت 51 to 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت جو تھی وہ بنیاد کیا تھی؟ توحید رہی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے یہی دعوت کو پیش کیا اور کہا کہ میرا اور تمہارا رب جو ہے وہ تو صرف اللہ ہے اور صرف اسی کے لیے تم عبادت کرو۔ اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے اتباع کرنے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا اور ان کو جھٹلایا۔ اور یہاں تک کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں مریم تھی نا، ان کو زنا کا بھی الزام لگا دیا۔ جو بنی اسرائیل تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زنا کا بھی الزام لگایا تھا۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے انکار کیا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ لیکن کچھ جو اہل علم تھے اور جو مومنین تھے وہ ایمان بھی لیا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جب انہوں نے تبلیغ کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام پہنچایا کہ بے شک یقین مانو کہ میرا اور تمہارا جو رب ہے نا وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور صرف تم اس کی عبادت کرو، اور یہی کیا ہے؟ ایک سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو کیسے پتہ ہم کہ کیسے جانیں گے سیدھا راستہ کون سا ہے نا؟ تو توحید پر انسان جب آ جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور رسول کی اتباع کرتا ہے، تو بس کیا ہے؟ یہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ اور دنیا میں راستے تو بہت سارے ہیں، لیکن صحیح اور سیدھا جو راستہ ہے، صراط المستقیم کا جو راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے۔ آیت 52۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کو گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں، ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے میرا اللہ کے نام مددگار۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل تھے نا، بنی اسرائیل نے، جیسا کہ ہم لوگ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے، بنی اسرائیل نے ہر انبیاء کو جھٹلایا، ہر رسول کو جھٹلایا، اور انبیاء کی بات ان کو پسند نہیں آتی تھی اور انبیاء کا انکار کرتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تمام انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا
اور ان کی قتل کی بھی سازش کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کے اور ایسے جو کفر کرنے والے لوگوں کا یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ جو ہے اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مجھ پر، اور جو یہ میرا انکار ہی کر رہے ہیں، مجھ کو جھٹلا رہے ہیں، تو جب یہ بات ان کو واضح ہو گئی کہ جو لوگوں کو وہ دعوت دے رہے تھے وہ ان کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنی مدد کے لیے پکارا، یعنی کہ جو بنی اسرائیل میں جو نیک والے لوگ تھے، تو تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار ہو، میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین میں اور اس کے رسول کی مددگار ہیں۔ پھر کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اے نبی آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور زبیر بن عوام میرے حواری ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمام تر قول تو اللہ تعالیٰ پر تھا، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر انہوں نے اپنے پیروکار سے مدد مانگی، جن کی تعداد، جن کی جو سنکھیا تھی، جن کی جو ان کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 12 تھی، 12 تھی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ظلم سے تنگ آ کر ابو طالب وغیرہ سے مدد طلب کی تھی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد صحابہ کرام سے ہر مشکل کے وقت مدد طلب کی، اور انہوں نے اپنی جان و مال سے آپ کی مدد کی۔ تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ والوں نے نا انصار نے مدد کی، اور مکے میں ابو طالب وغیرہ نے مدد کی، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ان کے صحابہ جو تھے جن کی تعداد 12 تھی انہوں نے مدد کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے مدد کی۔ حواری جو نبیوں کی مدد کرتے ہیں، جو نبیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ حواری کہلائے۔ تو حواری ان کو کہا جاتا ہے کہ جو نبیوں کی بات پر لبیک کہتا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعی محسوس ہو گیا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا میری بات نہیں مانیں گے، انکار کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ان کی پلاننگز چلی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب گہار مطلب پکارا لوگوں کو کہ میرے اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ کی مدد نہیں آ سکتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ بالکل آ سکتی تھی نا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کی مدد چاہیے تھی؟ اللہ سے ایک دعا ہی کر دیتے تو اللہ کی مدد فوراً آ جاتی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے کیوں پکارا انہوں نے لوگوں کو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ان کے درجات کی بلندی کا ان کا سبب تھا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے جب جنگ بدر ہوئی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام فرشتے ہی آ جاتے اور جنگ کرتے اور سارے کے سارے کفران اسلام کو ختم ہی کر دیتے، جنہوں نے اسلام کو کفر کیا اور انکار کیا، اور منکرین حق کو انکار کیا جنہوں نے، ان سب کو قتل کر دیا جاتا۔ تو پھر صحابہ کی کیا ضرورت تھی مرنے مارنے کی، اس طرح سے لڑنے کی؟ تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں، لوگوں کے درجات کی بلندی ہو، اور ان کے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا، کہ اب کیا ہے، اب آپ ایمان لائے ہیں انبیاء پہ تو آپ کو بھی اپنا ٹیسٹ دینا ہے۔ تو سب سے زیادہ سخت ترین جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ، ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے لیے آپ کے مددگار، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی کہ اللہ کے مددگار۔ تو اللہ کے دین میں جب کوئی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جو مدد کے لیے سامنے آتا ہے تو وہ انصار اللہ کہلاتے ہیں۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں انصار اللہ، نحن انصار اللہ، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور گواہ رہیے بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم نا مسلمان ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بے شک گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر کتنی خوبصورت دعا کی انہوں نے، آیت 53 دیکھیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی ہے، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ تو یہ دعا انہوں نے مانگی، اور اس طرح سے انہوں نے جو انصار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، حواری کہلائے، اور انہوں نے اس طرح سے دعا کی۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو گواہ رہے کہ ہم تیری نازل کی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے ہیں، تیرے رسول کے ہم پیروکار بن گئے ہیں، اس لیے تو ہمیں ان لوگوں میں لکھتے جو تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ایک دعا کی انہوں نے، کتنی خوبصورت آیت دیکھیں، آیت 54، وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ تو اس طرح سے جو
بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کی پلاننگ کر لی. بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کر ڈالی. اس وقت کے جو کافر بادشاہ جو موجود تھا اس سے ان بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ ایک آدمی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ایک آدمی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں بادشاہ کی فرما برداری سے بھی روکتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے چغلی کی بادشاہ سے اور کہا کہ انہیں بادشاہ کی فرما برداری سے بھی روکتے ہیں، عوام میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ کرا دیتے ہیں، اور معاذ اللہ اعوذ باللہ کہ وہ ایک اپنی ماں کے ایک ناجائز لڑکا ہے نا. اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے یہ سب باتیں لگائی. بادشاہ یہ سب سن کر غصہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دینے کا حکم دے دیا. جب لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے ان کو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گھر کے روشن دان کے راستے سے آسمان پر اٹھا لیا اور سازشوں کے جو سرگنا تھا ان کو ہم شکل بنا دیا، جسے ان لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی خوب بے عزتی بھی کی اور سولی پر چڑھا دیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے لیے کفر و ضلالت کی ظلمتوں پر بھٹکتا چھوڑ دیا. یعنی کہ بنی اسرائیل نے پلاننگ کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی اور خود بادشاہ سے جا کے خوب چغل خوری کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو پھر بادشاہ جب ناراض ہوا تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لانے کی اور سولی پہ چڑھانے کی جو ہے حکم دے دیا. لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بیسٹ پلانر ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں جو ایک دل ہوتا ہے نا اس میں آنے والے وسوسے خیالات کو بھی جانتا ہے کہ وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کا اس میں اس میں دو باتیں ملتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا ان کے حواریوں میں سے کوئی ایک حواری تھا، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ انہی کے جو بنی اسرائیل کا جو پلاننگ کرنے والا ایک جو شخص تھا وہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا. تو واللہ عالم. لیکن واقعی میں اس وقت جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا اور آسمان پہ وہ چلے گئے اور ان کی جگہ پر جو تھا کوئی اور شخص تھا جس کو ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام کا شکل دے دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر ان بنی اسرائیل نے ان کو کیا کیا، سولی پر چڑھا دیا، ان کو بے عزتی کی اور پتہ نہیں کیا کیا، خوب بے عزتی کی، خوب ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان پہ کیلے وغیرہ ٹھوکی، پتہ نہیں کیا کیا، جو بھی ان کے پاس ظلم کیا اس طرح سے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں نے مکر کیا، چالیں چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، تدبیر کی. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے تدبیر کرنے والے ہیں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی پلاننگ نہیں کر سکتا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا. اور ان کی جب عمر کتنی تھی، کچھ مفسرین کہتے ہیں 30 سال کے تھے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں 33 سال کے تھے. اور لیکن جب قیامت قائم ہوگی نا، تو قیامت جب قائم ہوگی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام واپس سے دنیا میں آئیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور بالکل ایک معمولی انسان کی طرح، ایک مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ابھی بچی ہوئی ہے وہ واپس سے آ کر دنیا میں گزاریں گے. لیکن وہ اس وقت جو انہوں نے پلاننگ کی تھی نا بنی اسرائیل نے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. آیت 55 دیکھیں. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوری طرح لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس میں تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ میں تمہیں کیا کرنے والا ہوں، متوفیکا، کہ میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں. متوفیکا کے بارے میں آتا ہے انی متوفیکا میں یہ ہے کہ یعنی میں اے عیسیٰ علیہ السلام تجھ کو یہودیوں کی سازش سے بچا کر
پورا کا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو اتنی متوفیقہ کے معنی ان کو اوپر اٹھا لیا، ورافعوک اور تجھے میں بلند کر دوں گا، الیہ طرف میری، ومطہرک اور میں تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا جن لوگوں نے تیرے بارے میں کفر کیا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پاک بھی کر دیا۔ کس طرح سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ قرآن مجید کا نزول ہوا تو ان کے بارے میں آیتیں نازل کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کی بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو یہ ان کے لیے کیا ہو گئی ایک بہترین سی جو ہے ان کے حق میں آیت، خوبصورت سی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اس طرح سے پھر جو بنی اسرائیل جو نصارہ تھے انہوں نے کہا کہ ابن اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس طرح سے وہ بھی ایک غلط بات کہی، تو اس طرح سے پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو تردید کی، رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، وہ تو ایک کیا ہے، رسول ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے فوقیت دینے والا ہوں، تو اس سے مراد مومنین بنی اسرائیل کی وہ جماعت ہے جو ان پر ایمان لائی تھی، یعنی کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، وہ واقعی میں تھے تو مسلمان نہ تھے، تو اسلام کو ماننے والے، تو اسلام کو جو بھی ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کافروں پر کیا ہوں گے، فوقیت ہوں گے، غالب رہیں گے، ہمیشہ ان پر غالب رہیں گے۔ کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کا اعلان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں آ جانے کے بعد یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو بھی لوگ اپنے انبیاء کی پکار پر لبیک کہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فوقیت عطا فرماتے ہیں کافروں کے مقابلے میں، اور یہی سلسلہ قیامت تک کی چلے گا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم سب کیا کیے جاؤ گے، میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فاحکم تو میں کر دوں گا فیصلہ تم سب کے درمیان، جس کے بارے میں تم سب نہ اختلاف کرتے تھے، یعنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا تھا اس طرح سے ان لوگوں کی اپنی بات جو اپنی جو ہے پوائنٹ آف ویو انہوں نے رکھا، اختلاف کیا اور نبیوں کی بات کا انکار کیا اور ان کی بات کو جھٹلا کر کے اپنے ہی منمانے دین کی وہ اتباع کرتے رہے، تو جن لوگوں نے بھی آپس میں مخالفت کی، اختلاف کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن سب باتوں کا فیصلہ کر دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ آیت 56، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی جنہوں نے بھی اپنے انبیاء کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کفر کیا نا، کفر یعنی کافر کا معنی کیا ہوتا ہے، پوری طرح سے انکار کرنے والا، جو حق پر لے کر آنے والے جو رسول ہیں ان کی بات کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ تو جنہوں نے بھی کفر کیا اپنے رسول کے ساتھ تو ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سخت ترین عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی تو ان کے لیے کیا ہے، بہت سخت ترین عذاب ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، آیت دیکھیں آیت 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن ایمان والے اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور عمل الصالحات کی، یعنی کہ ایمان لائے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمل الصالحات بھی کی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پورا پورا ان کا ثواب دیا جائے گا، پورا پورا ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو محبت نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے رسولوں کو انکار کیا، حق کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے، ویسا کیسے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ویسا نہیں کہہ سکتے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انکار کرنے والے یہ بنی اسرائیل یا نصارہ تھے، تو ایسا نہیں ہے، آج بھی اس دور میں بھی انکار کرنے والے ہمارے ہی مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، جو بھی اللہ کی احکامات کو پسی پشت ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا ویسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہمارا دین اتنا مشکل نہیں، مطلب دین کبھی پڑھا نہیں، دین کے بارے میں جانا نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہو سکتا ہے، من مانی زندگی گزارتے ہیں،
اور جو دل چاہتا ہے ویسا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو ان کی کیے کی جو سزا ہے یا جزا ہے ضرور دینے والا ہے۔ آیت 58، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ آیَاتِ وَالذِّکْرِ الْحَکِیم، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں، یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت والی ہیں۔ آیت 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کی ہی جیسی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جاؤ، اور پس وہ ہو گئے۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو مثال کیسی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مثال کس طرح سے بتائی گئی ہے کہ وہ تو آدم علیہ السلام کی جیسی مثال ہے۔ تو نصارہ جو تھے، جو عیسائی تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کی، ان کے دعوے کو رد کیا اور کہا کہ اگر تمہاری یہی بات صحیح ہوتی نا تو پھر آدم کو تو دیکھو، وہ تو پہلے اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا بلکہ انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف ایک مرد سے یعنی کہ ایک آدمی سے پیدا کر دیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں کیا؟ اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ نہ وہ مریم نے معبود کو جانا ہے جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، اور نہ انہوں نے یوسف النجار کے ساتھ بدکاری کی جیسا کہ یہود ان پر الزام لگاتے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل جو تھے مریم علیہ السلام پر اس طرح سے بلیم کرتے تھے کہ انہوں نے اس طرح سے، جو یوسف النجار ایک شخص تھا اس کے ساتھ وہ افیئر کا بتاتے تھے کہ اسی کا جو وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیدا ہو گئے نا، اس طرح سے انہوں نے یہی تو کیا، بنی اسرائیل نے انبیاء کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا، ان کو بدنام کیا، اور یہاں تک کہ مریم علیہ السلام پر بھی تہمتیں لگا دی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نصارہ تھے، نصارہ میں یہی ہوا کہ جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے دنیا میں تو پھر وہ بالکل درست راستے پہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا تو آپ کے بعد آپ کے اصحاب یعنی کہ جو حواری تھے وہ 12 تھے نا، تو وہ کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا تو آپ کے بارے میں اسی طرح کا ایمان تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں غلو کر دیا، یعنی کہ بہت زیادہ غلو کر دیا۔ غلو مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور آپ کو ان کا اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ ہی اللہ ہیں، یعنی کہ عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ آپ ہی خود خدا ہیں، اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اقوال قرآن مجید میں ذکر کر کے ان میں سے ہر ایک کی تردید فرمائی ہے۔ اور یہ غلو اور یہ بگاڑ اور یہ سب کیسے ہوا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے دنیا سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے قریب تقریباً 300 سال کے بعد ایسے لوگوں کے عقائد بن گئے، تو 300 سال کے بعد ان کے اندر زبردست بگاڑ آیا، انصاریوں کے اندر یعنی کہ نصارہ کے اندر، جو کرسچن تھے، جو ایمان والے تھے، ان کے اندر بگاڑ آیا اس طریقے سے۔ اور پھر یہ بگاڑ کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ایک راجا ان کے اندر جو ہے آیا اور اس نے اور زیادہ بگاڑ پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خنزیر بھی کھانے لگ گئے، شراب بھی پینے لگ گئے۔ تو آج کیا ہے؟ جو یہ بگڑے ہوئے جو کرسچن ہے نا، تو وہی اسی کا ہی رزلٹ ہے کہ ان کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا۔ لیکن کہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں تو پھر وہ ہدایت بھی پا لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو نجاشی جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کیا تھا؟ کرسچن تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامات پہنچا، ان کے سامنے جو ہے آیتیں پڑھی گئی قرآن کریم کی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ فوراً جو ہے ایمان لے آئے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو، لیکن بگاڑ کب پیدا ہوا؟ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے عیسائیوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو بھی پھر کیا ہوا؟ وہ بھی ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے کرسچن اس وقت بھی ایمان لے آئے، اور ماشاء اللہ الحمدللہ آج بھی بہت سارے جو کرسچن ہیں ایمان لے آتے ہیں۔
क्योंकि ना उनको बात बस पहुँचाने की देर होती है, वो फ़ौरन ईमान ले आते हैं क्योंकि उनका देखिए उनका क्या है, उनका कहीं न कहीं वो ये जानते हैं कि मुसलसल अल्लाह के यहाँ से पैगंबर आते रहे हैं। और फिर लास्ट में बिगाड़ कहाँ से आया? ईसा अलैहिस्सलाम को खुद नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने बेटा करार दिया है ना। तो इसलिए थोड़ा-सा वो जल्दी ईमान ले आते हैं, बस उनके पास क्या है बात पहुँचाने की देर होती है ना, क्योंकि अक्सरियत कैसे जैसे हम सबका माहौल है ना कि बस हम सबको अपने वालिदैन से जो जैसे कि दीन जो मिल गया हम उसी की फ़ॉलोवर हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कुरान करीम को उठा के पढ़ते हैं, समझ कर इस पे गौर-फ़िक्र करते हैं। तो इसी तरह से उनके अंदर भी है। बस आँखें बंद करके इत्तिबा करते चले जा रहे हैं, ना देखना है, ना जो है समझना है, ना चीज़ों को जानना है। तो जो भी उनके अंदर जो समझते हैं, अपनी कुरान अपनी उनकी जो तरफ की जो किताब है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, गौर-फ़िक्र करते हैं। और जब उन्हें इस कुरान करीम का पैगाम मिलता है, तो ऐसी आयतें जब उनको मिलती है ना, ये बहुत खूबसूरत आयत है। तो चाहिए इस आयत को बहुत ज़्यादा आम किया जाए कि बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल तो जैसी है ऐसी है कि जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर दी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ-बाप के पैदा कर दिया, तो क्या अल्लाह ताला इस पे कादिर नहीं है कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दे? हुँ? तो अल्लाह ताला को तो बस इतना सा कहना होता है कि कुन और हो, वो हो जाता है सारा काम। तो उनके पास पैगाम पहुँचाने की देर है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े जो एक पोप हैं अमेरिका के, तो वो ईमान ले आए हैं और उनका ईमान लाने की वजह से काफ़ी जो क्रिश्चियन हैं, वो भी इस वक़्त मुसलमान होते चले जा रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला चाहे जिसको भी हिदायत दे देना, तो ये अल्लाह के हाथ में हिदायत। और बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि हम फलाँ को हिदायत दे दें, फलाँ को हिदायत दे दें। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को कलमा नहीं पढ़ा सके। उन्होंने बहुत कहा कि आप कलमा पढ़ लिए, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ सके लास्ट टाइम तक। लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, लेकिन नहीं वो कलमा पढ़ा सके और वो उन्हीं के दीन पे ख़त्म हो गए, आबा-व-अजदाद के दीन पर। तो सबसे हल्का उनको अज़ाब दिया जाएगा कि वो जहन्नुम में उनको सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा कि सबसे क्योंकि उन्होंने सपोर्ट भी किया था इस्लाम के लिए, तो उनको जो है आग के जूते पहनाए जाएँगे और उनका दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे एक हंडिया में आलू उबलते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है इस आयत से कि जो एवोल्यूशन का जो लोगों ने एक नज़रिया सामने पेश किया है, उससे भी इसकी दलील मिलती है कि यहाँ से ये पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने हैं और हमारे क्या बचपने से बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि जो इंसान जो दुनिया में आया है, वो सबसे पहले वो क्या थे? एक बंदर की शक्ल में थे। बंदर से फिर वो धीरे-धीरे क्या हुए थोड़े से चेंज हुए, फिर धीरे-धीरे वो इंसान बन गए। एक जो एक पहिया होता है वो घूमता गया तो एक बंदर से एक जो है एक मानव तैयार हो गया, आदि मानव से एक मानव तैयार हो गया। जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी जो पेश की जाती है बिल्कुल गलत और बिल्कुल झूठी है। और लेकिन बच्चों को क्या है ना, बच्चों को जो पढ़ाया जो वही जान लेते हैं। लेकिन जब वो कुरान की तरफ आते हैं तो वाक़ई में उनको सच्चाई का पता चलता है कि नहीं, हकीकत तो कुछ और थी, ये तो सब क्या है झूठ है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि माएँ अपने बच्चों को क्या करें, कुरान की तरफ की ज़रूर तालीम दें। और कुरान की जो छोटी-छोटी बातें ना ये सब ज़रूर बच्चों को पहुँचानी चाहिए कि बच्चों का माइंड सेट रहे। तो गलत बातें बहुत सीधी पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में और ध्यान रखना है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ की जो उन्होंने बता दिया कि जो दुनिया में इंसान जो आए हैं सबसे पहले वो बंदर थे, फिर वो धीरे-धीरे वो इंसान की शक्ल में बन गए। लेकिन यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं आयत 59 में कि अल्लाह ताला ने तो बताया कि ईसा अलैहि सलाम की मिसाल तो आदम की जैसी है और अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को तो किससे पैदा किया? आदम खलक़हू मिन तुराब। अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। हुँ? तो ये इस बात की तरदीद है वो जो लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन की यहाँ से रद्द होता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को तो मिट्टी से पैदा किया है। आयत देखिए आयत 60 अल हक्कु मिर रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन। तेरे रब की तरफ से हक यही है कि खबरदार शक करने वालों में से तुम ना होना। यानी कि यही हक है, यही सच है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? वाक़ई में वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं। वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। तो ये क्या है? ये सच है, ये हक है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक बंदे हैं, अल्लाह के जो है रसूल हैं, ना कि अल्लाह के बेटे। तो तुम शक करने वालों में से बिल्कुल ना हो जाना। आयत 61 फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मि फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़ा करे, तो आप कह दीजिए कि आओ, हम और तुम अपने-अपने फर्जंदों को और हम और तुम अपनी-अपनी औरतों को और हम और तुम ख़ास-ख़ास अपनी जानों को बुलाएँ।
پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری بات کوئی نہ مانے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کے لیے آپ کے پاس اس کے علم کے آ جانے کے بعد بھی جو آپ سے جھگڑا کرے، یعنی کہ جب آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بات پہنچا دی، اور پھر بھی کیا ہے وہ نہیں مان رہے ہیں، تو پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اشارہ کیا کس بات کا، کہ مباہلہ کرا جائے۔ تو ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ، تو نبتہل جو الفاظ آیا ہے اسی سے مباہلہ ہے، اسی لیے اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ آیت مباہلہ، مباہلہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو جس کو جانتے ہیں آیت مباہلہ ہے کیا؟ مباہلہ کے معنی ہے دو گروپ کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا، یعنی بد دعا کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریق، دو گروہ کا کسی معاملے میں حق یا ناحق ہونے میں اختلاف ہو اور دلیل سے معاملہ بھی ختم نہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 9 ہجری میں نجران کے نصارہ کا ایک گروپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے سوال اور جواب بھی کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیلوں کے ذریعے سے ثابت بھی کیا کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب باطل پرست ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں، مباہلہ کریں، مباہلہ کریں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نجران کے نصرانی یعنی عیسائیوں کے دو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کے لیے آئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ایسا نہ کرو، یعنی کہ یعنی کہ ایک دوسرے کو بددعا نہ کرو، مباہلہ کا کام نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہ نبی جو ہیں ہم میں سے مباہلہ کریں گے تو ہم تو اور ہمارے بعد کی نسلیں بھی سب کی سب جو ہے کامیابی نہیں ہو پائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ امام احمد نے بھی امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مباہلہ کی نیت کرنے والے ایسا کر گزرتے تو پتہ چلتا کہ بعد میں نہ تو ان کا کوئی بھی ایک نسل رہتی، نہ اہل و عیال رہتا، نہ کوئی مال رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سچے رسول ہیں، اور وہ بد دعا دے دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ سامنے اپوزیشن کون سا جھوٹا ہے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جب اس طرح سے بد دعا دیتے نا تو واقعی میں اس طرح سے اگر مباہلہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، نہ عیسائی ہوتے نہ ان کی آج کوئی ایک نسل باقی رہتی۔ تو وہ جو دو سردار تھے وہ فوراً اس پہ ایگری ہو گئے کہ نہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم جزیہ دیتے ہیں۔ جزیہ اس کو کہتے ہیں ایک ٹیکس ہوتا ہے، جب انسان ایسے ملک میں رہتا ہے غیر مسلم تو ان کو وہاں پہ مسلمان سرکار کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو اس طرح سے پھر وہ ٹیکس دینے کو راضی ہو گئے اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو کوئی بھی ان کی ایک نسل باقی نہ رہتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، سچے رسول تھے، اور ان کی جو ہے دعا اور بد دعا اللہ کے گھر میں سب قبول کی جاتی۔ آیت 62، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آیت 63، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آیت 64، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بعدًا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم بھی کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت سے ایک خاص حکم پتہ چلتا ہے، خاص بات پتہ چلتی ہے کہ اہل کتاب کو دعوت کیسے دی جائے گی، اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے۔
یہی طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے کہ اس آیت سے مخاطب جو یہود اور نصارہ اور عام لوگ ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 3 باتوں کی طرف بلائیں۔ پہلا کیا ہے؟ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تیسرے یہ کہ وہ شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے حلال اور حرام کے احکام کو نہ مانیں۔ تو اس طرح سے یہاں پہ 3 باتوں کی پتہ چلتا ہے۔ اور اہل کتاب کو ہم دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی کتاب والے، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تھی نا، ان کے پاس بھی توریت آئی تھی، انجیل آئی تھی، تو جن کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی تو اہل کتاب وہ لوگ بھی کہلائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے کہ سب سے پہلی بات توحید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت نہیں کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جب بھی کسی اہل کتاب کو دعوت دی جائے تو آغاز ہی اسی سے کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی بات پہنچائی جاتی ہے۔ اور اہل کتاب جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ایشور واد یعنی کہ ایک صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کری جائے، اس کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ لیکن وہی جو ہے نا، انسان جب اندھا دھند اتباع کرنے لگتا ہے لوگوں کی تو بس پھر ان کے اندر بگاڑا جاتا ہے۔ تو سارے انبیاء یہی پیغام لائے تھے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں گے، یعنی کہ رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنانا، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو علماء تھے، عالم تھے، ان کو انہوں نے ارباب بنا لیا تھا۔ ارباب یا جو ہے رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے کہ اپنے علماؤں کی باتوں کو، احکام جو بھی وہ حکم دیتے تھے ان کو وہ حلال وہ کہتے تھے اگر یہ حلال ہے تو حلال ہو گیا ان کے لیے، ان کی قوم کے لیے۔ اگر ان کے علماء اور ارباب کیا کہتے تھے یہ چیز حرام ہے تو پھر وہ جو قوم ہے وہ پورا یہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ حرام ہو گیا ہے۔ جو ان کے لیڈر نے کہہ دیا بس وہ کرتے تھے، حلال ہے تو حلال مان لیتے تھے اور حرام ہے تو وہ حرام مان لیتے تھے، کبھی اپنی کتابوں کو اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو، بعض لوگوں کو انہوں نے رب بنا لیا۔ تو رب کا کام کیا ہے؟ یہ تو کام رب کا ہے، حلال کو حلال، حرام اور حلال کا جو احکام ہے نا، تو یہ تو اللہ نے ہم سب کو، بندوں کو دیے ہیں۔ کوئی شخص، کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز اللہ نے ہم پر حلال کی ہے تو کوئی اور ہم پر اس چیز کو حرام کر دے، یا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی چیز حرام کر رکھی ہے تو کوئی ایک انسان اس چیز کو حلال کر دے۔ تو اس طرح سے انہوں نے، جو کچھ لوگ تھے تو انہوں نے لوگوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اور بات کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی طرف بات پہنچا دینی ہے، پیغامات پہنچا دینا ہے۔ پھر ہدایت کا کام تو صرف اللہ کا ہے نا۔ اور اگر یہ تب بھی منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کہ کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہمارا کام تو کیا تھا؟ پہنچا دینا تھا، بات پہنچا دی ہم نے، باقی اب تمہاری مرضی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ کسی کو بھی، انسان کوئی کسی کو ہدایت کے راستے پہ زبردستی کھینچ کے لا نہیں سکتا ہے، زبردستی پہنچا نہیں سکتا ہے، بس بات پہنچا سکتا ہے نا، اللہ کا پیغامات پہنچا سکتا ہے۔ تو انبیاء کا بھی آپ دیکھیے سیرت کی، انبیاء نے کیا کیا؟ بات پہنچائی۔ کسی کو زبردستی یا کوڑوں سے یا تلواروں سے یا باندھ کر کے کسی کو اسلام کی طرف نہیں لایا گیا، پیار سے، محبت سے، یا ان کے دلوں نے خود گواہی دی کہ ہاں یہ واقعی سچے رسول ہیں، تو وہ خود پر خود ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ لا رہے ہیں ایمان۔ جب انسان اپنی جو عقل ہے لگاتا ہے اللہ کی کائنات پر، غور و فکر کرتا ہے، تو واقعی اس کی جو ہے عقل سر تسلیم خم کر دیتی ہے، وہ واقعی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، میں مسیح و عزیر کی الوہیت کا انکار ہے، اور اشارہ ہے یہ کہ لوگ ہماری اور تمہاری طرح کے انسان تھے، معبود یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کرنے میں لوگوں کی اندھی تقلید کی، اندھی پیروی کی، اور ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانا۔ اس طرح اپنے اپنے معبود انہوں نے بنا لیے، ہے نا۔ تو امام ترمذی نے عدی بن حاتم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں آیت اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ پڑھی اور کہا وہ لوگ ان علماؤں کی عبادت نہیں کرتے، ان کے علماؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ علماء جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تھے تو اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب کسی چیز کو وہ حرام کر دیتے تھے تو اسے حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اس کاموں کو انہیں معبود بنا لینے کے برابر قرار دیا۔ یعنی کہ جب بھی کوئی انسان اپنے علماؤں کی بات اس طرح مانے گا کہ حلال
کہا انہوں نے تو حلال سمجھا، اور حرام کہا تو انہوں نے حرام سمجھا۔ تو یہ کیسا ہے، کس طرح سے ہو جائے گا؟ جیسے انہوں نے اپنے علماؤں کو معبود بنا لیا، معبود جس کی عبادت کی جائے نا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حلال اور حرام کا جو کام ہے، یہ حکم ہے صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، کتاب میں ہی فالو کر کے ہم حرام اور حلال کو فالو کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی کوئی شخص ہم سے کہہ دینا۔ سنی سنائی باتیں لوگ آج کرتے ہیں کہ وہ ایسا کہہ رہی تھی، کہ وہ ایسا کہہ رہے تھے، کہ انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے، وہ چیز حلال ہے، وہ چیز حرام ہے۔ تو سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ پہلے اپنی قرآن کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اور پھر جب کوئی نہیں ملتا ہے دلیل، تو پھر حدیثوں کا مطالعہ کریں کہ حدیث میں کہاں کیا لکھا ہے۔ تو پھر جب کہیں نہیں ملتا تو سمجھ لیجیے پھر کیا وہ بات غلط ہے۔ آیت 56، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے، اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے نا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا وقفہ ہے۔ تو اتنی زیادہ دنوں کے بعد جب آئیں گے تو وہ کس طرح سے وہ یہودی ہو سکتے ہیں یا نصارہ ہو سکتے ہیں نا؟ تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو بنا فضول کی وہ فالتو کی چیزوں میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے، حنیف تھے، یکسو تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ آیت 66، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیہا لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، تم لوگ اس چیز میں جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تم اس چیز میں جھگڑا کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی کہ تمہیں تو خود اپنے دین کے بارے میں علم نہیں ہے، دین سے تم اننون ہو۔ تم تو اپنے علماء اور احبار اور رہبا کی اندھادھند پیروی کرتے ہو، تمہیں تو کتاب کا بھی علم نہیں۔ تو تم کیوں آپس میں اختلاف کر رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو نا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو تمہارے علم کا جو تمہیں علم ہے نا، وہ تو تمہیں کو پتہ ہے، یعنی کہ اپنے دین اور اپنی کتاب کا بھی ان کو علم نہیں تھا، اور صرف جھگڑا اور بحث و مباحث کرتے تھے، ہے نا؟ آج بھی جیسے ہمارے مسلمانوں کا جیسے رویہ بیان ہو رہا ہے نا، کہ شیعہ اور سنی اور دیوبند اور بریلوی اس طرح سے بس آپس میں لڑتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے کبھی بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو بس بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور حالانکہ پوچھا جائے تو کتاب کا کوئی بھی علم، کوئی بھی آیت ان کو معنی مفہوم نہیں پتہ ہوں گے، کچھ بھی نہیں معلوم، انلٹریٹ، اور لیکن کیا ہے؟ جھگڑے میں پڑے رہتا ہے انسان، بالکل انہی کی طرح سے، یہود و نصارہ کی طریقے سے۔ آیت 67، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ وہ تو ایک طرف، یعنی کہ یکسو خالص مسلمان تھے۔ حنیف مسلمان یعنی کہ مسلمان تھے، حنیف تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو یہاں بتا دیا گیا جن کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، جن کے بارے میں جدوجہد کرتے تھے، یہود نصارہ آپس میں لڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ وہ تو ایک مسلمان انسان تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، اور حنیفاً مسلمن یعنی کہ ایک طرف خالص مسلمان، یعنی کہ بالکل اخلاص کے ساتھ، جیسے بالکل پیور گولڈ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیور، اسی طرح سے پیور مسلمان تھے، یعنی شرک سے بالکل بیزار تھے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آیت 69، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں
اور समझते नहीं हैं। यानी यहूदियों का जो मुसलमानों से जो हसद है और इनाद है और दुश्मनी के बारे में यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे बता रहे हैं कि इन अहले किताब की जो एक जमात है ना, वो तो तुम्हें गुमराह कर देना चाहती है, तुम्हें दीन से बिल्कुल बेदीन कर देना चाहती है। दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और ये खुद नहीं समझते हैं। तो ये यहूदियों की हसद और उनकी बुग़्ज़ के बारे में यहाँ वज़ाहत से एक्सप्लेनेशन से बताया जा रहा है कि जो अहले ईमान से बुग़्ज़ रखते हैं, जो बनी इसराइल है मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, मुसलमानों को मुसलसल गुमराह करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, उसके ख़्वाहिशमंद हैं। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि इस तरह से वो खुद ही गुमराह होते हैं, वो खुद ही बेशऊर हैं। वो आपको गुमराह करने की कोशिश करें लेकिन वो खुद ही क्या है? खुद ही गुमराह हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह की आयत है और वाक़ई में ये अहले किताब आज भी लगे हुए हैं। आज भी मुसलमानों का ईमान ज़ाया करना चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमान ना रहे। मुसलमान क्या है, बस नाम का मुसलमान हो जाए। उन्होंने ऐसी-ऐसी प्लानिंग्स की, ऐसी-ऐसी चीज़ें लाए और ऐसी-ऐसी जो उन्होंने ऐप बनाए हैं जिसकी वज़ह से इंसान मुसलमान का ईमान क्या हो, ख़त्म हो जाए, अपने ईमान से वो ख़ारिज हो जाए। तो बहुत तरह की वो चीज़ें उन्होंने प्लानिंग्स की है, यहाँ तक कि आप लोगों को देखा होगा कई बार ऐसी हम लोगों के पास भी आती हैं फ़ोटोज़ वग़ैरह की, यहाँ तक कि जानामाज़ों पर भी उन्होंने ऐसे जो स्टैचूज़ बना रखे हैं कि उसके जब सर रख के सिजदा करता है इंसान तो वो नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह उसमें स्टैचूज़ बने होते हैं कि अपने देवी-देवताओं के आगे वो सजदा करवा रहे होते हैं ना, इस तरीक़े से वो मुसलमान के ईमान के दुश्मन है ये। ईमान को ज़ाया करवाना चाहते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मुसलमानों से हसद और बुग़्ज़ रखते हैं। तरह-तरह से ये मुसलमानों की जो है ना प्लानिंग करते हैं। कभी वो शूज़ में खाने काबा या कुरान की आयतें लिख देते हैं शूज़ के नीचे या कभी वो जीन्स पर इस तरह की आयतें लिखवा देते हैं और उसकी बेदबी ताकि वो मुसलमान पहनेगा तो उससे वाक़ई में बेदबी होगी। इस तरह से न जाने वो क्या-क्या प्लानिंग्स आज भी कर रहे हैं। तो बहुत अलर्ट रहें, मोहतात रहें और ख़ास करके ये सोशल मीडिया का जो ये एक बहुत बड़ा फ़ितना है ना, इससे अलर्ट रहें, इससे मोहतात रहें। जो आज ऐसे ऐप बना दिए कि इंसान 5-5, 6-6 घंटे इंसान उसी में भी लगा देता है, बिता देता है और जब उससे कहा जाता है आओ कुरान की तरफ, आओ नमाज़ की तरफ तो उसका दम घुटने लगता है। अल्लाह की राह से, अल्लाह के दीन से उसका दम घुटता है। 1 घंटा अल्लाह के कुरान मजीद को समझ नहीं सकते हैं लोग और अगर इसके अपोज़िट देखा जाए तो 4, 5, 6 घंटे पूरी रात जबकि आज का ये जो जनरेशन है, पूरी रात गुज़ार देती है यूट्यूब में, गेमिंग्स में, गेम का जो चस्का लग गया है, जो नशा लग गया है इंटरनेट का न जो नशा है, ये लगाने वाले कौन हैं? यही सब लोग हैं। यहूद नसारा हैं। सर्च करके चाहे आप लोग देख लें। कि ये बड़े-बड़े जो बनाने वाले ऐप हैं और इस सबको जो हवा देने वाले हैं, इसको फैलाने वाले हैं, इसको प्रचार करने वाले, इसको एडवर्टाइज़मेंट करने वाले, ये सब कौन लोग हैं? यहूद नसारा के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। तो जो उन्होंने पूरी-पूरी अपनी सारी कोशिशें लगा दी ना, मुसलमानों का ईमान ख़त्म कर दें, तो मुसलमान भी तो ना इतना कमज़ोर है ना कि उसने अपने ईमान को नहीं पहचाना, अपने फ़र्ज़ को नहीं पहचाना, किस लिए दुनिया में आया इसको मकसद को नहीं पहचाना, अपने दुश्मनों को नहीं पहचाना, तो फिर क्या है? फँस गए ना जाल में उनके। तो फँसे हैं जाल में इसीलिए। लेकिन जब एक ईमान वाला और एक जो मुसलमान होता है अपने अल्लाह की किताब को पढ़ता है, समझता है, तो अपने दुश्मनों को भी जानता है। अपनी बुराई और अपने अल्लाह की नाफ़रमानी के कामों को भी जानता है, तो फिर वो बच-बच के तक़वा के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है। आयत 70 या अहलल किताबि लिमा तकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। ए अहले किताब, तुम बावजूद क़ाइल होने के फिर भी दानिस्ता अल्लाह की आयत का क्यों कुफ़्र करते हो? यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ए अहले किताब, तुम क्यों कुफ़्र करते हो अल्लाह की आयत के साथ व अंतुम तशहदून, और हालाँकि तुम तो गवाह हो। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के तुमको पता है कि वाक़ई में ये सच्चे रसूल हैं। तुम उनको पहचान चुके हो, तुम्हारे दिलों ने भी गवाही दे दी। तुमने आयत मुबाहिला नहीं किया, क्यों नहीं किया? तुम जानते थे कि ये रसूल सच्चे रसूल है और अगर हम ये बद्दुआ दे देंगे अल्लाह के घर में बैठ के और ये सच्चे रसूल है, अगर इनकी बद्दुआ हमारे लिए काफ़ी है, तो हमारी क्या होगी? नस्लें तक ख़त्म हो जाएँगी, नस्लों तक ख़त्म हो जाएँगी, कुछ भी नहीं बचेगा हमारा, ना जान बचेगी, ना माल बचेगी, ना हमारी आल औलाद बचेगी। तुम्हारे दिलों ने गवाही दी थी ना, लेकिन तब भी तुमने क्या करा? तुमने अल्लाह के रसूल का इनकार किया, अल्लाह की आयत का इनकार किया और तुम जानते तो हो। हुँ, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।